کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے، اور پرندوں سے بھی اپنے گھروں کی حفاظت کروا لیتا ہے، ہواؤں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چوٹیوں سے، یہ بھی کس چھوٹی طرح سی سے. ہے بابی گنڈی. ہاں چھوٹے چھوٹے پرندے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. قریش جو ہے مانوس ہو گئے. اب یہ زیادہ تر مکی صورتیں ہیں اور قریش سے خطاب ہو رہا ہے. قریش مانوس ہو گئے تھے کس چیز سے؟ گرمی اور سردی کے سفر سے. اور یہ گرمی اور سردی کا سفر جو وہ کرتے تھے تجارت کے لیے، تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کیونکہ یہ کعبے کے متولی تھے. سب جانتے تھے یہ کعبے کے رکھوالے ہیں، ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا. تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس گھر کی وجہ سے تم پہ کتنا احسان تھا کہ تمہارے قافلے آسانی سے جاتے تھے اور آتے تھے، گرمی میں بھی جاتے تھے، سردی میں جاتے تھے. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. وہ رب جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف میں امن دیتا ہے. یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں. بھوک نہ ہو، کھانا کھلائے اور امن ہو، تو انسان پھر سکون سے رہتا ہے. پھر یہ سورت آگے سورہ معاون. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اب یہاں پہ اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ جب لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان میں بری بری عادتیں پیدا ہو جاتی. پھر وہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں ہے، جو دنیا میں ہم چاہے کر لیں. تو اس میں بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں. سب سے بری بات یہاں پہ یہ بتائیے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کی فکر نہیں کرتا، یتیم کا خیال نہیں کرتا، کمزوروں کو خیال نہیں کرتا، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. پھر وہ یہ اچھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت اچھے اچھے کام ہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. سبحان اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ پڑھتے نہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے. نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن غفلت برت رہے، بے دھیانی سے پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، دوپٹہ سر سے گرا جا رہا ہے، ٹھیک سے جیسے باندھنا چاہیے نا نماز پڑھنے سے پہلے، اس طرح سے پڑھ رہے، یا صحیح وضو نہیں کیا ہے، یا صحیح شور مچ رہا ہے، اس میں غور نہیں ہو رہا. یہ سب غفلت میں آ جاتا. رکوع ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں، رکوع میں ہاتھ رکھتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے بھئی؟ رکوع میں جا کے آپ کو 3 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے نا، تو یا تو پہلے سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں یا اٹھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رکوع میں جا کے آپ کو تسبیح پڑھنی چاہیے، سجدے کے اندر سر رکھ کے تسبیح پڑھنی چاہیے. پہلے سے نہیں پڑھ رہے، اٹھتے ہوئے نہیں پڑھ رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا آپ اکثر دیکھیں ہم لوگوں کو ایسی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ سجدے میں سر رکھتے ہی سر اٹھا لیتے ہیں. تو 3 دفعہ تسبیح کیسے پڑھی گئی؟ یہ ساری غفلت میں آ جاتا ہے. تو ہمیں اپنی غفلتوں کو یاد کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو نا چیک کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری نمازیں غفلت میں تو نہیں پڑھی جا رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں، پھر دکھاوے کی نماز یا دکھاوے کے کوئی بھی اعمال، کسی کے سامنے بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہاں جانے والی ہیں؟ ویل، تباہی، جہنم کی وادی. اور پھر ان کا جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ وہ پھر ان کے دل اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں، اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی معمولی سی چیز بھی نہیں دیتے. جیسے پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں کہ اپنی پتیلی دے دو یا ایک انڈا دے دو یا دہی دے دو، اس طرح کی چیزیں تو لوگ نہیں دیتے، پھر دل تنگ ہو. تو آخرت کو نہ ماننے کے نتیجے میں بہت برائیاں پیدا ہو جاتی. آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا نا، اتنی انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں نا بھلائی آئے. سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس سورت کا بھی ایک خاص وہ تھے نا شان نزول کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ایک بیٹے تھے چھوٹے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو بہت خوشی منا رہے تھے کافر. اور وہ کہنے لگے کہ آج تو محمد کی جڑ ہی کٹ گئی، یعنی ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں. تو پھر اللہ نے یہ سورت نازل کی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. خیر کثیر بھی ہوتا ہے کوثر کا مطلب، اور ایک جنت کی نہر کا بھی نام. اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟
اپنے رب کی نماز پڑھو، نماز کا بار بار ذکر آتا ہے، اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمنی کی جڑ کٹی ہوئی ہے، یعنی دشمنوں کا نام لیوا کوئی بھی نہیں رہے گا، ان کو ہمیشہ برے ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے اے کافروں، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرو گے اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ صاف صاف وہ کفار کہتے تھے قریش کے 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں، یہ کہتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ان کی کوئی بات مان لیں غلط جو ہمارے دین سے ٹکراتی ہو، اس لیے مان لیں کہ پھر وہ بھی ہماری بات مان لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو دین ہے وہ بالکل صاف صاف ہے، صاف آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے کافرو، تم اس چیز کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نا تمہارے لیے تمہارا دین ہے اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ وہ ہے کرسی پیچھے نا، وہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور نصرت آ گئی، فتح آ گئی، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو بھی دین میں داخل ہو رہے فوج در فوج، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی تسبیح کریں اور استغفار کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تھی تو ابو بکر رونے لگے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اب رسول کا مشن ختم ہو گیا ہے، رسول کا کام پورا ہو گیا ہے، بالکل آخر زمانے میں نا، حج کے بعد تو سارے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ بہت دین پھیل گیا ہے، تو اب تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ یعنی اب جو فرصت تھوڑی سی ملی ہے تو اللہ کی تسبیح کرو، دن رات اس کی تسبیح کرو اور استغفار کرو۔ ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے نا کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ یہ بھائی جب ہمیں کوئی فتح مل جاتی ہے، جب ہمیں کسی چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں فخر کی بجائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی تسبیح کریں، مغفرت کرنی ہے اور تسبیح کرنی ہے، اور بالکل، توبہ کرنی ہے کہ معافی کرنے میں مانگیں۔ کوئی رہ نہ گئی ہو کمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا ابی لہب اور ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا، ان قریب وہ آگ میں ڈالا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور اس کی بیوی اس کے گلے میں رسی ہوگی جو ایندھن اٹھا اٹھا کے لاتی تھی، اس کے گلے میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ بھی ایک موقع پہ نازل ہوئی تھی، ایک پیشن گوئی تھی اس میں ابو لہب کے بارے میں، بالکل شروع میں نازل ہوئی تھی۔ وہ رسول اللہ کو بہت ستاتا تھا، اس کی بیوی بھی بہت ستاتی تھی، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ۔ یہ ایک محاورہ تھا، یعنی ابو لہب جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بہت دولت تھی، لیکن وہ اتنی بری بیماری میں مرا تھا کہ لوگ اس کو اٹھا بھی نہیں رہے تھے، اور پھر اس کو ایک گھڑا کھود کے اس کو ڈنڈیوں سے دور سے مطلب اس کو اس میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ پیشن گوئی تھی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، کیونکہ وہ رسول اللہ سے بہت برا سلوک کرتا تھا، اور حالانکہ وہ ان کا سگا چچا تھا، اور اس کی بیوی بھی، اس کے گلے میں ایک بہت خوبصورت ہار تھا، قیمتی، کہتی تھی اس کو بیچ کے محمد کی دشمنی میں خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے گلے میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی جس سے اس کو کھینچا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ سورہ اخلاص، ہم سب جانتے ہیں، سورہ اخلاص کے بارے میں جانتے ہیں، سب اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ سورت کو کہتے ہیں نا قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے، کیونکہ اس میں توحید کا بیان، خالص توحید کا بیان ہے۔ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے نا قرآن، توحید، آخرت اور رسالت۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یہ ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو، لیکن ہمیں اس کے معنی بھی سمجھنے چاہیے نا۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے نا، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ آخری جو دو صورتیں ہیں یہ معوذتین کہلاتی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ترتیب بھی کتنی اچھی طرح سے کروائی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سورہ فاتحہ دی، اس میں ہمیں دعا مانگنا سکھائی، ہم نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، پھر اللہ نے ہمیں پورا قرآن دے دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، پھر آخر میں ہمیں یہ دو صورتیں دی ہیں کہ جب تم یہ کام کرو گے، اللہ کے دین کو پڑھو گے پڑھاؤ گے تو شیطان آئے گا، تو تمہیں پناہ میں کس کی آنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آئے گی۔ اور یہ جو دو صورتیں ہیں نا یہ ہمیں ہر مشکل سے، ہر چیز سے، شیطان سے، سب چیزوں سے پناہ میں لاتی، اس لیے ان کو معوذتین کہلایا جاتا ہے۔ تعویذ اسی سے بنا ہے نا، یہ تعویذ ہے ہمارے لیے، ہم لوگ طرح طرح کے تعویذ ادھر ادھر کے ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں یہ کہ ان کو پڑھو تو یہ ہم ہر مشکل سے بچ جائیں گے۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، اب کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو دن کو نکالتا ہے، پھاڑتا ہے ہر اس چیز سے جو پیدا ہوئی ہے۔ دیکھ کتنی اچھی بات ہے نا، ہر اس چیز سے جو دنیا میں شر ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اور رات کے اندھیرے سے جبکہ وہ چھا جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں کافی غلط سلط کام ہوتے ہیں تو اس کی بھی الگ سے پناہ مانگی گئی ہے، اور گراہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اگر کوئی جادو کر رہا ہے تو اس کے بھی شر سے پناہ میں مانگی جا رہی ہے، اور حاسد کے حسد سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے جبکہ وہ حسد کرے۔ جب حاسد کا حسد بھی بہت برا ہوتا ہے تو اس سے بھی صرف ہم کیسے پناہ میں آ سکتے ہیں؟ اللہ کی یہ دعائیں پڑھ کے، ان کو پڑھ کے ہم ان ساری چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ ناس ہے، سورہ ناس میں کیا کہا گیا ہے کہ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی، اس رب کی جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، ہر اس چیز سے جو وسوسے ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ جو وسوسے ہوتے ہیں نا، اور یہ جو دلوں میں باتیں آتی ہیں، ان کے شر سے کون پناہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی پناہ دے سکتا ہے، ان کے شر سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے نا۔ اور وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، انسان اور جن جو ہیں وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، برے کاموں پہ اکساتے ہیں، برائیوں پہ اکساتے ہیں، نیکیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دلوں میں برے برے خیالات پیدا کرتے ہیں، شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے پھر ہم کس کی پناہ مانگیں گے؟ کون ہمیں پناہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جب ہمیں کوئی وسوسے آئے یا کوئی برے خیال آئے یا کوئی مشکل ہمیں پیش آئے، یا ہم سمجھیں کہ اس نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، یا خدا نہ خواستہ ایسی بات ہوئی ہے، یا شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، ہم فوراً یہ صورتیں پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آپ 3 دفعہ یہ صورتیں پڑھتے تھے اور اپنے پورے بدن پہ پھونک کے سوتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہ معمول ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا رحیم، یا اللہ تیرے فضل اور کرم سے ہم نے اس قرآن سے گزرے ہیں، یا اللہ ہم سے جو جو غلطیاں اس میں ہو گئی ہیں ان کو درگزر فرما، یا اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنا دینا، ہمیں ان نعمتوں کا قدردان بنا دینا۔ یا اللہ ہمیں اس قرآن کو اب یہ ہم نہیں سمجھیں کہ بس ختم ہو گیا اب ہم اس کو چھوڑ دیں، ہمیں ہر وقت پڑھنا ہے اس کو، دن و رات پڑھنا ہے، اور رمضانوں میں تو بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ جو علماء تھے پچھلے زمانے کے، اور وہ جو پڑھتے پڑھاتے تھے، جب قرآن آتا تھا وہ ساری کتابیں بند کر کے رکھ دیتے تھے، حدیثیں اور جو کچھ، وہ کہتے تھے صرف قرآن، صرف قرآن پڑھو، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ انشاءاللہ دکھا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہاں آتی ہیں،
اور آئیں، اور انیلا کا شکریہ، اور لوگوں نے جس نے بھی ہم سب کی مدد کی، اللہ تعالیٰ سب کو بہت اجر دے اور ہمارے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھے اور ہمیں دین کے کام مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔ جی، قرآن ہم سب نے سنا، اور ہر بار جب ہم قرآن سنتے ہیں تو قرآن جو ہے ہمیں ایک ڈفرنٹ میسج دیتا ہے نا، کیونکہ قرآن کے اتنے وسیع معنی ہے کہ ہم جان ہی نہیں سکتے نا۔ تو اس سال کچھ اور طرح سمجھ آتی ہے تو دوسری بار اور ڈیپ سمجھ آ جاتی اور سمجھ آتی ہے۔ تو کچھ ہماری بہنیں جنہوں نے قرآن کو سنا تو سب نے، ان سے ہم تاثرات لیتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن میں جب پڑھا تو کیا محسوس کیا اور اپنے آپ میں کیا تبدیلی پائی اور آگے کے لیے ان کا کیا مشن ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ تو ان کے لیے ہے ہمارے پاس نادیہ بہن، تو اس سے ہم تاثرات لیتے ہیں۔ میرا نام نادیہ ہے، میں نے پہلی دفعہ ان پرسن دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا ہی پیارا، اچھا، خوبصورت سفر رہا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو ان پرسن میں نے سیکھا ہے، الحمدللہ مجھے بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے سنا ہوا تھا کہ قرآن ایک معجزہ ہے، ہر دفعہ لوگوں کو اس میں کچھ نہ کچھ نیا نظر لگتا ہے، تو شاید پہلے میری فیلنگ شاید اس طرح کی نہیں تھی، لیکن میں نے واقعی محسوس کیا، واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب میں جب سننے آئی ہوں، میں نے جب اٹینڈ کیا ہے، ہر بار کچھ نہ کچھ نیا، یا مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے شاید ہی مجھے پہلے پتا نہیں، الحمدللہ۔ اور دوسرا میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ پتا ہے، بس اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے میرے لیے کہ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کام بتائے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، اور جو غلطیاں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ اور آپ سب کے ساتھ بہت اچھا لگا، انیلا بہن نے بھی اور پروین آنٹی نے بھی بہت اچھی طرح دورہ قرآن کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ جی، اس کے بعد ہے رفت بہن، انہوں نے سنا اور کیا پایا قرآن میں اور کیا ان کے خیالات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں نے پہلے بھی سنا تھا اور ابھی بھی میں نے مکمل سنا۔ پچھلی دفعہ میں کچھ کووڈ کی وجہ سے پورا نہیں سن پائی تھی، اس میں بھی مجھے بہت افسوس تھا، لیکن الحمدللہ اس دفعہ میں نے پورا سنا ہے اور بہت خوشی ہوتی تھی، اور میرا دل کرتا تھا میں بھاگ بھاگ کے جاؤں سنو، اور سارا دن وہ باتیں دماغ میں آتی تھی۔ تو کہتے ہیں نیک محفلوں میں بیٹھے تو وہ باتیں اثر کرتی ہے، تو الحمدللہ بڑا اثر ہوا ہے مجھے اور بہت سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے سن کے۔ اور میں گھر جا کے جو مجھے سمجھ آتا تھا تھوڑا کہ اپنی بیٹی کو، اپنے بہو کو بتاتی تھی کہ آج میں نے یہ سنا ہے، آپ نے کل پرسوں بتایا تھا قلم کے بارے میں، اس کا ہمیں اتنا نہیں پتا، تو الحمدللہ میں نے ان کو بتایا جو چھوٹی چھوٹی باتیں سنتی ہوں، اور کئی باتیں سنیں بھی ہوتی ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی واقعہ ہمارے آگے آتا رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ دوبارہ سے سنتے ہیں اور زیادہ تفصیل سے سنتے ہیں تو الحمدللہ اور اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام پہ لگائے رکھے، ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں، اس پہ عمل کریں، اور ہمارے بچوں کو اس راستے پہ اللہ تعالیٰ لے کے جائے، اور ہماری خطائیں معاف کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ جنہوں نے یہ موقع دیا، جن کے ساتھ ہم لوگ آتے رہے ہیں، آسانیاں کی اللہ تعالیٰ نے، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور موقع دے ہم اس کو سنیں، عمل کریں اس کو۔ موقع تو جزاکم اللہ خیر، موقع تو اللہ تعالیٰ دیتا رہتا، بس ہمیں ڈھونڈنے ہیں کہ کہاں کہاں ہمیں فٹ کرنا اپنے آپ کو نا۔ اور قرآن کو جب ہم نے پڑھ لیا ہے تو اس کی اصلاح ہم نے اپنی خود کرنی ہے، ہم نے دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ یہ قرآن جب میں پڑھ رہی ہوں تو میں اپنے لیے پڑھ رہی ہوں کہ میں نے اس قرآن کو اپنے آپ میں ڈھونڈنا ہے کہ میں کہاں ہوں، میں اگر غلط ہوں تو مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اگر میں کسی نیکی پہ ہوں تو اللہ سے استقامت کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے لیے یہ اصلاح کا سبب ہے اور ہمیں واقعی اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ بہت بہت شکریہ سب کا۔ اور اب آتی ہیں اتنا انٹروڈکشن کے لیے مریم بہن، آ جائیں۔ کتنی دیر کھڑی رہیں گی؟ 15 منٹ ہے نا، آپ آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह ताला ने आज हमें कुरान की महफिल में जोड़ा, जितना शुक्र अदा करें इस नेमत में, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला असल में हमारे लिए जरिए भी बनाता है। हमें अल्लाह ताला ने जो जरिया दिया है यहाँ जुड़ने का, वो क्या है जरिया, पहले इंशाल्लाह सब मौजूद है, जानती हैं। जरिया है इग्ना सिस्टर्स कनाडा। इग्ना सिस्टर्स कनाडा ने हमें वो इज्तिमाइयत दी है, वो जरिया दिया है कि हम यहाँ जुड़ के बैठते हैं, कुरान को सीखते हैं और पढ़ते हैं। आज देखते हैं थोड़ा सा कि इग्ना सिस्टर्स कनाडा दरअसल है क्या। बहुत पुरानी बहनें हैं यहाँ पे, सब जानती हैं। बस रिवीजन हम सब के लिए है कि हम क्यों जुड़े हैं और क्यों जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इग्ना का मकसद क्या है, विजन क्या है, सिर्फ ये है कि अल्लाह की रजा की खातिर सबसे पहले, सबसे टॉप पे, एक मेरी बहन एक सिस्टर थी हमारी इग्ना में, हमेशा वो कहती थी कि अपने सब कामों के ऊपर अल्लाह की रजा को लिख कर लो, सब कामों के ऊपर अल्लाह की रजा को कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन भी ये है कि अल्लाह की रजा को पा लेना, अल्लाह की दीन की तबलीग और इशाअत करनी है और अपने आप को इस काबिल बनाना है, अपने आप को पर्सनली इंफरादी तौर पे हमें एजुकेशन के जरिए, जो कि कुरान और सुन्नत ही हमें देता है, जो तालीम हमें सही ऑथेंटिक मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, हमें सीधा रास्ता कहाँ से मिलेगा। कुरान और हदीस हमारे लिए वो सोर्सेज हैं जो हमें सीधे राह पे रखते हैं, और हमें पलट पलट के इन्हीं की तरफ आना है। तो हमें अल्लाह ताला की रजा को कुरान और हदीस पे अमल करते हुए अपनी इनफरादी तौर पे भी अपनी इस्लाह करनी है और अपनी इज्तिमाई माशरे की भी इस्लाह करनी है। क्योंकि ये हम देखिए कुरान हमने पढ़ा है, कितनी दफा ये आया है कि हमें दाई अल्लाह पढ़ना है, लोगों के साथ ऐसा तरीके से मामला करना है, और कितनी दफा पे हमने ये देखा है कि जो हकूकुल इबाद है उनकी कितनी अहमियत है ना। जो हम पढ़ेंगे वो बताएंगे नहीं तो हम खुद भी पीछे हो जाएंगे। हम सिर्फ अपना घर साफ रखेंगे और बाहर अपनी गली नहीं साफ रखेंगे तो बाहर का कचरा हमारे घर में आएगा, इवेंचुअली आएगा, अगर हम अपने माशरे की, अपने सिटी की, अपने मोहल्ले की फिक्र नहीं करेंगे। तो ये हम सब का फर्ज है कि जो हम सीख रहे हैं तो हम उसको आगे पहुंचाएं, इस मैसेज को आगे पहुंचाएं। तो इसी वजह से इग्ना सिस्टर्स कनाडा जो है यहाँ पे कनाडा में इस माशरे में भी कोशिश कर रही हैं। ये सिर्फ सिस्टर्स रन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल रन बाय सिस्टर्स, जो कि जिनका आगाज 1977 में हुआ था, जब 6 बहनों ने मिलकर इसको, अमेरिका में इसके आगाज हुआ था, सिर्फ 6 बहनों ने मिलकर इसको कायम किया था कि हम इस दीन यहाँ पे रहते हुए अपनी नस्लों के लिए हम इस दीन के काम को लेके उठेंगे, अपनी इस्लाह भी करेंगे और अपने माशरे के। हाँ, तो इसी मकसद के लिए हम यहाँ काम करते हैं, इसी मकसद के लिए हमारे ये कुरान क्लासेस है, इसी मकसद के लिए हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आगे हम चलते हैं इसमें। कुरान की आयत है जो हमने पढ़ी भी है कुरान में, एक अल्लाह ताला फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुमको बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। ये कुरान, ये अल्लाह ताला मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है तमाम इंसानियत के लिए हम निकाले गए। क्यों? क्योंकि हमारा मिशन वही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आप सल्लल्लाहु इस माशरे में आए थे, किस तरह हमने दीन की दावत, हर एक को बिला किसी रंग और नस्ल और रुतबे और कबीले, हर एक को दीन की दावत दी थी अल्लाह के नबी ने। तामरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो, और फिर अल्लाह पे ईमान लाते हो, तुमिनूना बिल्लाह। ये है हमारा टाइटल, ये है हमारा मिशन कि हमें यहाँ रह के अदा करना है और उसको अंजाम देना है। आगे हम देखते हैं हम क्या काम करते हैं। We are a group of Canadian Muslim women working to build an exemplary Muslim community through education, communication and development। हमारा मकसद क्या है कि हम यहाँ पे रहते हुए मुस्लिम एक कम्युनिटी कायम करें, एक स्ट्रक्चर कायम करें, एक सिस्टम कायम करें, एजुकेशन के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए। और आप देखिए हमारे जितने भी सेंटर्स बनते हैं, आप आज से 40 साल पहले अगर जाएंगे जो मुसलमान यहाँ आए थे तो कैसी कैसी मुश्किलात होती,
حلال گوشت لینے کے لیے ان کو کتنے گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا تھا. کوئی مسلم ان کو فیملی نظر نہیں آتی تھی, مساجد نہیں تھی. اب جن لوگوں نے وہ کام کیا آواز, اور آج ہماری کتنی آسانیاں ہیں, قدم قدم پہ مساجد ہے, قدم قدم پہ کمیونٹی سینٹرز ہے, قدم قدم پہ ہمیں حلال گوشت اویلیبل ہے. تو وہ ان کے لیے صدقہ بنا کہ نہیں بنا؟ آج میں اور آپ سوچیں کہ میں آپ صدقہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی 40 سال کے بعد جنریشن کی, کیا ہمیں کام کرنا ہے. اگر ہم آرگنائزیشن سے جڑیں گے تو ہم اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں, ہم وہ کام کر سکتے ہیں. جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی بہترین صلاحیت ہے. اپنی صلاحیت کو اس آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے اور بڑھائیں, کیونکہ آپ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر سکتی ہوں, لیکن جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو ایک اور ایک 2 نہیں 11 ہوتے ہیں, ہے نا. اس سے آپ کی کوالٹیز نکل کے ابھر کے سامنے آتی ہیں. آپ سب میں نے اس کی گواہ ہوئی اپنی. کیا تھا, میں بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہی کہ میں بول سکتی ہوں کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں, مگر میں نہیں سکتی ہوں, میں کوئی اور کام کر سکتی ہوں, لیکن اجتماعیت ہے جو ہمیں اس قابل بناتی ہے نا. اس میں مسلم لیڈرشپ ٹریننگ اور ڈیولپ نیو آئیڈیاز ٹو میک لائف بیٹر. اسکل بلڈنگ ہوتی ہے ہماری, لیڈرشپ ٹریننگ ہوتی ہے, ہم کس طرح سے کام کریں, ہم کس طرح سے, ابھی آگے آپ کے سامنے ڈپارٹمنٹس آئیں گے, کیسے کیسے کام ہم کر سکتے ہیں. ایک سسٹرس کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کیا کیا آپ دیکھیے, اس میں جو ہمارے کام ہے کلیکٹیولی کر سکتے ہیں, انڈیویجلی ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں. یہ ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, سوشل سروسز, سیوک انگیجمنٹ, آؤٹ ریچ, میڈیا, ریسرچ اینڈ پبلیکیشن. اپنے تعارف لیتے ہیں کہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے. MCD, Unwind, Adopt and Embrace, یہ بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں. آپ کو تھوڑا تھوڑا تعارف دیتے ہیں انشاءاللہ. لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے تحت ہماری ویکلی قرآن کلاسز ہوتی ہیں, جو کہ ہماری ہر ٹیوزڈے کو ہوتی ہے. منتھلی درس ہوتے ہیں, دورے قرآن ہوتے ہیں, مختلف بکس کے اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم بکس کیوں پڑھیں. دیکھیے, جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اس قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو بعض دفعہ ایک قرآن کی آیت کی تشریح ایک بک میں ہوتی ہے. کسی بھی قرآن کے ایک حکم کا تشریح ایک پوری بک اس کی تفسیر ہوتی ہے. ہم بکس پڑھیں گے کیونکہ ہمارے علماء کرام نے, ہمارے اسکالرس نے, وہ ہماری آسانی کے لیے وہ ڈیٹیل میں لکھا ہے. تو ہمارے اکنا جو ہے وہ اسٹڈی سرکلز ارینج کرتی ہے, تربیہ کانفرنسز ارینج کرتی ہے, ممبر سلیبس ارینج کرتی ہے. اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں گے تو ہمارے کو بول دیا جائے گا. کتنی بہنیں جو شامل ہیں وہ بول سمجھتی ہیں اس کو. الحمدللہ جب ہم شامل ہوتے ہیں تو ہم اتنا بڑا ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے کھینچ رہے ہوتے ہیں, بھائی آ جاؤ, سن لو, پڑھ لو. ہماری اپنی, ان کو کوئی اجر نہیں چاہیے. جیسے انبیاء نے کہا تھا نا کہ میں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہتا, یہ تو ہمارا اپنا فلاح ہو. کوئی ہم سے ڈونیشن مانگتا ہے تو یہ ہماری اپنی فلاح ہوتی ہے, ان کا تو کوئی اجر نہیں ہے. اور کوئی گول نہیں ہوتا, ہر ایک سسٹرز کو ان کی ٹائمنگ کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. کسی کی مجبوری ہے, کوئی اور ہے مسئلہ, تو سب ایڈجسٹ کیا. آگے ہمارا یہ سارے ہمارے اس دفعہ کے دور قرآن کی چیزیں تھیں جو آئی ہیں. ففروا الی اللہ ہمارے دور قرآن کا وہ تھا. اچھا, یہ ہمارا ہے سوشل سروس ڈپارٹمنٹ. سوشل سروس ڈپارٹمنٹ کیا کیا کام کرتا ہے اب آپ دیکھیں, لسٹ ماشاء اللہ کتنی لمبی ہے. گراسری ڈیلیور کی جاتی ہے شیلٹرز میں, ابھی آپ کو انتل بتائیں گی کہ ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ کب ہے. ہارٹ میل ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے, بلڈ ڈرائیو ہوتی ہے, سینئرز پروگرام رکھے جاتے ہیں, فیملی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, میٹریمونیل ہماری اویلیبل ہے, ویب سائٹ اویلیبل ہے. رمضان اور عید الفطر ہیمپرز ہوتے ہیں. مینٹل ہیلتھ ورکشاپ جو آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے ینگ جنریشن. ریفوجی سیٹلمنٹ کی پروگرامز ہوتی ہیں, فوڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں, بیک ٹو اسکول ڈرائیوز ہوتی ہیں, جو کہ تین اسکول والے خود ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تین اسکول میں, مجھے اتنی حیرت ہوئی تھی جب میں نے 1-2 سال پہلے کسی سے سنا تھا کہ 3 اسکول بورڈ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے بیگ. آپ چیریٹی آپ ڈونیٹ کریں.
تو بیک ٹو اسکول ڈرائیو کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، نرسنگ ہوم وزٹ ہوتے ہیں اور ونٹر کلوتھنگ ڈرائیو ہوتی ہے. یہ اس معاشرے کو ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی مطلب سب ویل آف نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب محتاج کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب کام ہم کرتے ہیں انشاءاللہ سوشل سروس کے تحت. اس کے بعد ہمارا آتا ہے سیوک انگیجمنٹ. سوشل سروسز کے کچھ کام ہیں تو دکھایا جا رہے ہیں آپ کو. یہ بلڈ ڈرائیو اس میں پہلے سے ارینجمنٹ کی جاتی ہے. فوڈ ٹیبل ہماری تابندہ بہن لگاتی ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے سیوک انگیجمنٹ کی پلاننگ ہے. سیوک انگیجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ جو بھی آرگنائزیشن کینیڈا میں مسلم اور نان مسلم اگر کوئی اچھا کام کر رہی ہے انسانیت کی فلاح کے لیے کر رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں ان آرگنائزیشن کے ساتھ. جیسے انٹرنیشنل وومن ڈے ہوتا ہے، ارتھ ڈے ہوتا ہے. ارتھ ڈے اب کتنی اچھی چیز ہے نا کہ ارتھ کی حفاظت کرنا، زمین کی حفاظت کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت آتے ہوئے دیکھو تمہارے ہاتھ میں پودا اس کو لگا دو. یعنی ارتھ کی حفاظت سے اتنا ہوگا. ٹری پلانٹنگ ہے، فیملی ڈے ایونٹس ہے، کولڈسٹ ڈے آف دا نائٹ ایونٹ ہے، ورلڈ گائیڈنس ڈے ہے، بک گیونگ ڈے ہے، بلیک ہسٹری منتھ ہے، انڈیجینس منتھ ہے اور آرنج شرٹ ڈے. یہ وہ تمام دن ہیں جس میں ہم کوآپریٹ کرتے ہیں اور مختلف چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ کچھ پروجیکٹس آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جو ہوئے ہیں بہت سارے ہیں. ٹری پلانٹنگ کا ایونٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں ہم اپنے بچوں کو لے جا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں. پھر یہ ہمارے آؤٹ ریچ کے ڈپارٹمنٹ کے جو ہیں پروجیکٹ جس میں ورلڈ حجاب ڈے ہے، جس میں بہت سارے کمیونٹی سینٹرز میں یونیورسٹیز میں حجاب ڈے کی بوتھ لگائے جاتے ہیں اور جو نان مسلم ہے وہ حجاب ٹرائی کرتے ہیں اور ان کے اپنا ایکسپریشن آپ دیکھیں اتنے وہ خوش ہوتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ بینگ اے مسلم کیسے فیل ہوتا ہے. بل بورڈ بس ایڈس لگائے جاتے ہیں. اسلامک ہسٹری منتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لاسٹ ایئر ہم نے اسکوائر ون پہ الحمدللہ اتنی مجھے خوشی ہوئی تھی اللہ کا احسان ہے. اسکوائر ون پہ ہم نے اپنا اسلامک ہسٹری منتھ کا فلیگ ریز کیا. جہاں وہ پرائڈ فلیگ اور یہ فلیگ ریز ہو رہے ہیں تو ہم اپنا کیوں نہیں کریں. الحمدللہ سٹی ہمیں اجازت دی اور ہم نے وہ فلیگ ریز کیا وہاں پہ اور وہاں پہ میئر بھی آئی تھی. دعوت بوتھ لگائے جاتے ہیں. رمضان پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، رمضان گفٹ دیے جاتے ہیں، دعوت ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹ دعوت ہے نان مسلمس کو. یہ بروشرز ہمارے نان مسلمس کے لیے آتے ہیں. اگر ہم نیبرز کو دینا چاہتے ہیں تو یہ ہم دے میرے سکتے پاس ہے یہ بروشر، کسی کو چاہیے ہیں. تو جی اسلامک ہسٹری منتھ میں جو ہمارے پچھلے لوگوں نے جس طرح سے کام کیا ہے ان کی ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں. رمضان پلانرز آتے ہیں. اچھا یہ ہمارے جو ہیں اب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویب سائٹ iknasisters.ca پہ جا کے وزٹ کریں. ابھی میں آپ کو تھوڑا دکھاؤں گی بھی. یوٹیوب چینل ہمارا موجود ہے. جو بہنیں آن لائن لے سکتی ہیں، صرف جو نکال نہیں سکتی، وہ یوٹیوب پہ بہت سارے ہمارے دورہ قرآن بھی ہوتا ہے اور لیکچرز بھی، بہت اچھے اچھے ورکشاپ ہمارے یوٹیوب پہ. اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گی تو آپ کو آٹومیٹک وہ لیکچرز آ جائیں گے. پھر ٹویٹر ہے ہمارا، فیس بک ہے اور ڈونیشن کا لنک ہے، وہ میں آپ کو ابھی بعد میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ جائیں فیس بک پہ اس کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو آٹومیٹک جو ہے چیزیں آ جائیں گی. اب یہ ہمارے وہ چیپٹرز ہیں جہاں پہ ہمارا کام ہو رہا ہے کینیڈا میں. آپ دیکھیے لسٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے. کچھ سالوں پہلے ہم ایک ہی اس پہ تھے لیکن اب 2 ہمارے آگے ماشاءاللہ. ٹورنٹو، مساگا، برامپٹن، اوکویل، سارے شہر. لندن، واٹرلو، ہیملٹن، ایون ان ویسٹ سائڈ پہ ونیپیگ، کیلگری، ایڈمنٹن، سسکیٹون، رجائنا. اور آپ دیکھیے وہاں تو اتنی سردی بھی ہوتی ہے، اس میں لوگ جب بہنیں کام کرتی ہیں ماشاءاللہ، وہاں آپ جا کے دیکھیں وہاں کی بہنوں کا جذبہ امیزنگ ہے. بہت ہی امیزنگلی وہ لوگ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. ہم اپنا حصہ ڈال لیں. قافلہ چل رہا ہے، قافلہ تو چل رہا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا تم قافلے میں شامل ہوئی تھی کہ نہیں. جتنا میں لگا سکتی ہوں، چاہے ایک پیر لگا دوں، ایک قدم لگا دوں، ایک ہاتھ لگا دوں، لیکن جب میں شامل ہو جاؤں گی تو مجھے اجر ان سب کاموں کو ملے گا جو کہ آرگنائزیشن میں ہو رہے گا. اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری تمام کوششوں کو.
اور مریم اس میں ہم اپنے بچوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں بالکل جو اسکولوں میں کالجوں میں جاتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوگا اس میں. جی. اور بچوں کو شامل کریں, لڑکیوں کے لیے بھی جیسے ابھی بتایا MCNA ہمارا جو ہوتا ہے, MCNA مسلم چلڈرن نارتھ امریکہ جو ہے, صرف بچوں کی کلاسز ہماری ہوتی ہیں, ان پرسن بھی ہوتی ہیں, آن لائن بھی ہوتی ہیں. پھر M1 یوتھ کا بہت اچھا, جو جن کی لڑکیاں ہیں اور جو بھیجنا چاہتے ہیں ان کو کسی ونس اے منتھ, ان کا بہت اچھا ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے, ایونٹ ہوتا ہے مختلف. اس میں بچوں کے لحاظ سے ڈفرینٹ جو ہے مطلب یوتھ کے لحاظ سے ان کے ایک دفعہ بھی ہوا تھا, لاسٹ کیلیگرافی کا ہوا تھا ایونٹ ان کا, اور کبھی باؤلنگ پہ جاتے ہیں, کبھی کوئی مطلب ان کی فن ایونٹس بھی ہوتے ہیں, اور پھر ظاہر دین تعلیم بھی سیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. الحمدللہ ہمارے اس وقت 1200+ والنٹیئرز ہیں. جو بہنیں نہیں آئی ہیں ان سے ضرور میں گزارش کروں گی کہ اپنا حصہ ڈالیں, اپنے آپ یہاں پہ والنٹیئر کریں, اس میں شامل ہوں, پوچھیں کس طرح سے والنٹیئر کر سکتی ہیں, ممبر بن سکتی ہیں. اور لاسٹ بس ناٹ لیسٹ کہ ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی گھر بھی ہے کسی فائنینشیل اس کے نہیں چل سکتا نا بغیر فائنینشیل سپورٹ کے. تو یہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں صرف ہماری بہنیں ہی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ہم لوگ منتھلی کنٹریبیوشن بھی لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ اگر جائیں, اس کو بتائیے گا تو دوسرا لنک ایک بات سویٹی مجھے دوسرا کون سا؟ ٹینیج کا تو اس میں ہی نہیں جیسے جی. ٹینیج کا جیسے جو کچھ ان کو سب ضرورت ہے. ٹین ایج ہے نا سسٹرز, ٹین ایج کا بھی پروگرام ہے, MYN اس کو کہتے ہیں. سسٹرز ٹینز کا الگ پروگرام ہے, وہ لوگ اپنے پروگرامس ارینج کرتی ہیں. انشاءاللہ ضرور آپ کو بتا دیں. ٹینز ویسے اس میں تو ہے نہیں, آپ میرے چیٹ یہ والا. اس میں بس میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو جیسے یہ آپ کہہ رہی نا M1 کا, میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہمارے ٹیم کا ہے, مسلم یوتھ نیٹ ورک. اس میں ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. اس میں آپ جائیں گے اس ویب سائٹ پہ, جیسے فیلڈ ٹرپس ہوتے ہیں, کمیونٹی انوالومنٹ, ٹری پلانٹنگ کی یوتھ نے, اور اس دعوی پروجیکٹ کرتے ہیں, ان کے حلقات ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں. دیکھیے کیلیگرافی اور اس طرح کے ورک شاپ M1 کے یہ لوگ کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. آپ وہ کو کیا وہ لنک دکھانا چاہ ہاں, رہے میں ویب سائٹ ہیں اس میں ہے. اچھا دیکھیے یہ ہماری ویب سائٹ ہے. یہ ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر جو ڈونیٹ ہے, ادھر جا کے آپ ڈونیٹ کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ جا کے ڈونیشن کر سکتی ہیں. اس میں سارے پروجیکٹس دیے ہوئے ہیں. ہمارے الدحا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز بھی ہے, دعوت پروجیکٹس ہیں. اس کا تو پتا ہاں انسٹیٹیوٹ کا بتا دیا. اچھا, اس کا اکنا سینٹر ہے, لیٹ اکنا ڈیسائیڈ, یہ سارے پروجیکٹ یہاں پہ ڈونیشن میں دیے ہوئے ہیں. آپ آرام سے جا کے یہاں پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کا ہمارا الحمدللہ الدحا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے نام سے ہمارا انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے, جو کہ انٹینسو جیسے ہم قرآن یہاں پہ پڑھتے ہیں یا ویکلی کلاسز میں پڑھتے ہیں, وہ تو اتنا انٹینس نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ جو انسٹیٹیوٹ میں ہمیں 3 days a week جو ہے کلاسز ہوتی ہیں. انٹینسو قرآن جو ہے سورہ پورا شروع سے لے کر آخر تک 3 سال کا یہ کورس ہوتا ہے. یہ تو آن لائن ہے, لیکن اگر کوئی شارٹ کورسز کرنا چاہے تو وہ ہمارے ان پرسن بھی شارٹ کورسز ہو رہے ہیں. تو عبدل بھی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گی کہ ہمارے سورہ بقرہ سٹارٹڈ ہے, وہ انشاءاللہ جون میں ختم ہو گئی. کوئی بہن اس میں شامل ہونا چاہتی ہے تو وہ 2 ویک ہے ہمارا, انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے عبدل بتائیں گی اور مزید انشاءاللہ. وہ کون سا تھا وہ ساؤتھ کامن میں ہے وہی جو یہ عبدل بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر مریم بہن. جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں الحمدللہ وہ اور مزید کام کریں, اور جو شامل نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہمارے پاس فارمز ہیں, والنٹیئر فارم ہے, ممبرشپ فارم ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہر ہفتے ہماری کلاس ہوتی ہے. 2 مئی سے ہماری قرآن کی کلاس انشاءاللہ تعالی شروع ہوگی, تو آپ لوگ اس میں آئیں ضرور. جی بہت شکریہ. اور اکنا کا تعارف آپ نے جانا, اکنا کیا ہے اور اکنا کیا کیا کرتی ہے. آئیں ہم سب اس کا مل کر حصہ بنیں اور اکنا کو لے کر ہم چلیں, تاکہ اپنی نسلوں کے لیے جو ہے وہ راہیں ہموار کریں. تو اس سے پہلے جو امتل بہن جو ہے وہ نیکسٹ اناؤنسمنٹ کریں گی, اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے دل نرم ہے, تو چونکہ اس آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے چیریٹی چاہیے, تو آج اپنا حصہ ڈال کے جائیں, جتنا بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ضرور ہر بہن
جتنی ہو سکتا اس میں حصہ ڈالیں اور اپنے ویب سائٹ کو جا کر کھولیں اور پھر اس کا حصہ بنیں. امتل بہن آتی ہیں نیکسٹ اناؤنسمنٹ کے لیے. نہیں پڑھی بیٹھے نا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ والا پیج جی یہ لے لو. جی میرے پاس ہے. جی بیٹھ جاؤ. جی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری ماشاءاللہ جو اکنا سسٹرز ہیں نا ان میں کیا کیا ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ ریگولر بیسس پہ. سب سے پہلے میں آپ کو یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ماشاءاللہ بیٹھ جائیں آپ لوگ. سب سے پہلے جو قرآن کی ہماری ویکلی کلاسز ہیں وہ ہر ماشاءاللہ یونٹ میں ہوتی ہیں اور سسٹر ماشاءاللہ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور اپنی فرینڈس کو بھی انٹروڈکشن کراتی ہیں لے کے آتی ہیں. آئی ایم آلسو میں نے اپنی جو جرنی شروع کی ماشاءاللہ انہی ساؤتھ کامن سے اور ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایکٹیو ہوں اور میں اور زیادہ انشاءاللہ ایکٹیویٹ ہونا چاہوں گی. اور دوسرا جو ابھی مریم بہن نے مینشن کیا کہ ہم فوڈ کا جو ٹیبل ہے وہ ہماری جو تابندہ بہن ہے وہ بھی لگاتی ہیں. آپ لوگ تو اور سے سنیں نا بات کیا ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریگولر جی وہ جو فوڈ ٹیبل ہے وہ لگے اور وہ ماشاءاللہ اس کی سروسز بہت اچھی ایوری منتھ جا رہی ہے. تو میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ نیکسٹ جو منتھ ہے انشاءاللہ مئی میں جو ہمارا سب سے ایکٹیو جو ایونٹ آ رہا ہے وہ ہے ہمارا الدوحہ کا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو وومن شیلٹرز کا ہے نا تو اس میں وہ ہم ڈونیشن ڈرائیو کر رہے ہیں. تو اس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈونیشن ڈرائیو میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اگر آپ پلیز انشاءاللہ ہم سب مل کے کرنا چاہیں تو یہ آپ ساری چیزیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ سب کو یہ فلائر ہم نے ان کے واٹس ایپ گروپ پہ بھی ہم نے شیئر کر دیے ہیں اور اپنے ساؤتھ کامن میں بھی. تو انشاءاللہ آپ کو جس فرینڈس کا پتہ ہو آپ بھی پلیز شیئر کریں اور ہماری اس میں ہیلپ کریں. ان کو سب کو ہم لوگ جمع کریں گے ایک جگہ پھر وہاں پہ بھیجوا. جی انشاءاللہ. اور دوسرا یہ مئی کا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ. اور دوسرے جو آن گوئنگ ہے کہ انشاءاللہ آفٹر دا رمضان ہم الدوحہ میں کنٹینیوسلی سورہ بقرہ کا گرامر سیرہ کا جو پروگرام ہے وہ شروع کر رہے ہیں. جو بھی سسٹر حصہ لینا چاہیں تو پلیز اور اپنی فرینڈس کو بھی بتائیں اور فرینڈس کو لے کے آنے کا یہ بہت اچھا موقع ہے. ٹائمنگ انشاءاللہ ان کی 9 سے 1. جی جی 3 دن ہوتا ہے. جی. اچھا. اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جب سورہ بقرہ کا یہ پروگرام ختم ہوئے گا تو انشاءاللہ ستمبر میں سورہ ال عمران کا سٹارٹ کریں گے. تو پورا سال الحمدللہ کوئی نہ کوئی اگر آپ کو چاہیے کہ کنیکٹ رہیں تو انشاءاللہ ایوری ایئر اور ایوری ایئرس کی تھوڑی ہم فلپ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز لیکن پورا سال آن گوئنگ پروگرامس ہیں. تو ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اپنی ساری فرینڈس کو بھی دعوت دیں. آئی ہوپ انشاءاللہ فیوچر میں آپ اپنی فرینڈس کو لائیں گے. اور ہمارا ہپس کا بھی ایک پروگرام ہوتا ہے. ہپس کا کورس ہوتا ہے منڈے کو ایک کلاس ہوتی ہے اس میں اگر آپ لوگ چاہیں تو بھی آ سکتے. سپٹمبر سے اسٹارٹ ہوتی ایک دن کے لیے ایک دن ہوتا ہے. جی. تو پھر وہ دوسرے ہفتے جب جاتے ہیں پھر ہم سناتے ہیں وہ سنتی ہیں پھر نیکسٹ لیسن دیتی ہیں. پھر اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے پھر اس کا سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے. تو میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو موقع ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دے اور اپنی فرینڈس کو. جی جزاکم اللہ خیر. امتل بتانے کا کہ ہمارے کیا کیا کورس ہیں اور کیسے کیسے چل رہے ہیں. امید ہے کہ ساری بہنیں جنہوں نے ابھی تک نہیں حصہ لیا وہ ضرور شامل ہوں گی اس میں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جا کے اچھا لگے گا. نئے فرینڈ نئے دوست اور ایسی دوستیاں کہ جو کہ بہت پیاری لگتی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر ملتے ہیں. تو ضرور اپنا حصہ ڈالیں علم میں اضافہ کریں تاکہ ہم اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت جو ہے اس کو حاصل کر سکیں نا.
تو ضرور اس میں آپ شامل ہوں، ان پرسن، آن لائن، جیسے بھی آپ کو ایزی آئے، لیکن کوشش کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ان پرسن جا کے دیکھیں، اس میں کیا ہے زیادہ لگاؤ سے انسان کام کرتا ہے، زیادہ آپ کو لوگ ملتے ہیں. تو مجھے خود ایسے لگا جیسا کہ ابھی پروین باجی نے کہا، میں وہ تھی جو کہ بالکل بول ہی نہیں سکتی تھی، کسی کے سامنے نہیں بول سکتی تھی. اب جب لوگوں میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ طرح کے آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں، ڈفرینٹ لوگ ملتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کوئی بہن ہے جو بول سکتی ہے، کوئی بہن جو ہے وہ اچھی ڈونیٹ کرتی ہے، کوئی جو ہے وہ غیبت نہیں سنتی، کوئی جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے. تو اتنے سارے آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم میں لوگ ملتے ہیں اور اس سے آپ کو نیکی کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. ضرور کوشش کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس میں ایڈمیشن لینے کی نا. تو آج کا ہمارا اختتامی جو پروگرام ہے وہ ہے دعا کا. جی تو وہ 99 نیم جو ہے وہ ان پرسن ہے اس میں ہے، ٹھیک ہے تو آپ لگا دیں اور اس کے بعد تابندہ بہن دعا کے لیے. اس میں کیسے لگیں گے؟ مجھے بھیجا اچھا اچھا، 2-3 پیجز میں. دو میرے کو شیئر کر لیں کسی کے ساتھ. یہ ہے، یہ ایسے پڑھنے آتے ہیں خالی وہ آواز سے. ادھر آ گئی. یہ آپ نے فون پہ لگا لیا، ہاں فون پہ لگا لو. فون پہ لگ سکتے. فون پہ میں تو کر رہا ہاں وہ زیادہ بس نہیں وہ پڑھنا چاہ رہی ہیں شاید، وہ پڑھ لیں. چلے آپ پڑھ. وہ ایسے تو سب نہیں آتے ہیں. مجھے یاد ہے. ہاں تو پھر مثال هو الله الذي لا إله إلا الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر البارئ الوهاب الرزاق الفتاح الأليم المعز المذل السميع البصير شكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الظاهر والباطن والولي المتعال البر التواب العفو الرؤوف المالك الملكي ذو الجلال المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار النافع النور الهادي البديع البارئ وارث الرشيد الصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا
القرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا إماما واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء آناء النهار. النهار یا پاک پروردگار یا معبود یا غفور الرحیم، اتنا خوبصورت ہم نے اس رمضان میں ہم نے یہ اتنا اہم اللہ تعالیٰ ہم سے تو نے اتنا اہم ہم نے یہ کام کر لیا ہے. یا اللہ ہماری اس کیے ہوئے عمل کو اللہ قبول کر لے. یا اللہ ہم سب نے یہ جو قرآن پڑھا ہے، یا اللہ ہم نے جو اس سے ایک تفسیر سے ہم گزرے ہیں، یا پاک پروردگار ہمارے دل بہت نرم ہو گئے. یا اللہ اسی طرح سے ہمارے دلوں کو نرم رکھنا. یا اللہ ہماری یہ خواہش ہے، یا اللہ ہم اپنے دل سے، ہم دل کی گہرائیوں سے ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم آج 20 لوگ تھے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا وقت دے کہ دوبارہ ہمیں رمضان نصیب ہو. ہمیں نہیں پتا کہ یہ رمضان ہمارے پاس اگلا ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا موقع دے کہ اگلے سال ہم 40 لوگ اور لوگ اس میں شامل ہوں، اور سب پکی اور سچی اللہ تعالیٰ دل سے ہم معافی مانگتے ہیں. ہم نے جو کچھ کر لیا ہے، جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ ہم ان ساری غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں. ہمارے دل ہم جب جنت کا قصہ سنتے ہیں تو ہمارے دل بہت خوش ہوتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے یا اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے. یا اللہ مگر جب ہم دوزخ کا ذکر سنتے ہیں یا اللہ ہماری روح کانپ جاتی ہے. یا اللہ جب باورچی خانے میں چولہا جلاؤ تو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اللہ ہم سے کیسے برداشت ہوگی. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ ہم نے جو پہلے کر لیے ہیں، اللہ ہم نے غلطی کر لی ہے، اللہ جو ہم کر چکے ہیں ہم اس کی اقرار کر رہے ہیں. یا اللہ ہم دل سے اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے کر دی. اللہ آپ ہمیں معاف کر دے. اللہ اور ہمیں آئندہ نہ کرنے کی ہم دل سے اس چیز کا پکا لا ارادہ پکی توبہ کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہم سب بہنیں اللہ ہم اپنے دلوں کو بہت نرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ آج ہم جب ناز پہ پڑھ رہے تھے، جب الحمدللہ ہم نے شروع کی تھی، ہماری ایک عجیب ہمارے اندر کی کیفیت تھی. اور آج جب ہم نے سورہ ناز پڑھی ہے، یا اللہ ہمارے دل اندر سے بہت جب جنت کا ذکر سنا، اور یہ تو بہت دل خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں ملوائے. اللہ ہم سب اسی طرح سے جنت میں بیٹھے ہیں. جنت میں اللہ ہم سب کو دوزخ کی اللہ ہوا سے بھی بچا. اللہ قبر کے عذاب سے. ایک چیز کا جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے جو ہونا ہے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہم نے بہت سارے گناہ ایسے کیے ہیں جو ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں، ہمیں پتا تھا یہ گناہ ہم نے کیا. اللہ ہم نہیں سمجھتے تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے. یا اللہ پاک پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ پکی سچی توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ مگر تجھ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. یا پاک پروردگار تجھ سے کہہ رہے ہیں تو معاف کر دے. یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے. اللہ تو مانگنے سے دیتا ہے. اللہ ہم مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے دے، صراط مستقیم دے دے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دے اللہ جس کو تو نے پسند کیا. اللہ ان لوگوں کے راستے پہ مت چلانا. یا اللہ وہ راستے مت دینا اللہ جس پہ تو ناراض ہوا ہے. اللہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں یا اللہ مگر ہمیں اس کے معنی کی گہرائی میں جا کر کے پڑھنے کی توفیق دے. یا اللہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اللہ ہم ایک نماز کا ایک چیز کو ہم صحیح ادا کریں. جو بھی ہم نے پڑھا کہ نماز کی صحیح نہ ادا کرنے کا بھی گناہ ہے. یا اللہ ہم پڑھتے تو ہیں مگر ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے. یا اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا.
یا اللہ یا پاک پروردگار ہمیں دین پر چلنا اور ہمیں دین پر چلانا آسان کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو اللہ دین کا کھوٹا بنا دے. یا اللہ ان پہ اللہ دیکھ کر کے اللہ دیکھ کے ایمان ان کو دیکھ کر کے لوگ ایمان دین کی طرف آئے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ایسا کر دے. اللہ ہمارے جتنے لوگ بیمار ہیں یا پاک پروردگار انہیں صحت کلی عطا فرما. اللہ تعالیٰ بہن کو مکمل طور پر صحت تندرستی کے ساتھ زندگی دے. اور جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کے نام لینا مشکل ہے مگر جس کے بھی دل میں جس کے لیے بھی دعا ہے یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لے. یا پاک پروردگار یہ ایک بہت ہی کرم والی بہت ہی اچھی محفل ہے. یا اللہ اس محفل میں یا اللہ سمیت میرے اللہ جس نے جو غلطیاں کر دی ان کی معاف کر کے اللہ ان کو پاک صاف کر کے اللہ جو باقی وقت ہمارا اس رمضان کا بچ گیا ہے اللہ اس میں ہمیں صحیح طور پر عبادت کرنے کی اور اپنے لیے اللہ مغفرت مانگنے کی اور اپنے لیے آگے کی زندگی کے لیے اللہ جو آسانیاں ہیں جو ہمارے عمل ہیں یا اللہ ہم سے وہ عمل سارے کروا دے. اللہ وہ عمل کروا دے جو تیرے آگے قبولیت والے عمل ہیں. یا اللہ جو تجھے پسند ہے اللہ ہمیں وہ بندہ بنا دے. اللہ جو کم لوگ ہیں نا ویسا بنا دے ہمیں جو تیرے پسندیدہ میرے بندے والے جس کو تو کہتا ہے میرے بندے اللہ ہمیں ویسا بنا دے. میرے بندے بنا دے اللہ ہمیں وہ میرے والے بندے بنا دے. اللہ تھوڑے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے. یا اللہ یا پاک پروردگار ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب کر دے. یا اللہ جنت میں ایسے ہی بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں. یا اللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ہمارا ایک یہ جو گروپ چلا ہے یا اللہ اس میں اور مزید آگے سے آگے اضافہ کر دے. اللہ یہ جو بھی بہنیں ہیں جو اس میں شریک ہوئی ہیں اور جو نہیں ہو سکی ہیں یا اللہ ان کو مدد کر دے کہ وہ اس میں شریک ہو. اور اس میں آنے کے بعد جو کی کیفیت ہوتی ہے جو حالت ہوتی ہے یا اللہ اس کو قبول کر لے. یا اللہ جو ہم دور قرآن میں بھی ہم شریک ہوئے تھے اور جب ہم نے اس کی ابتدا کی تھی اس وقت ہمارے دل کی کیفیت اور اب کی کیفیت میں بہت فرق ہے. یا اللہ ہمارے دل اندر سے بہت نرم ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ ایسے ہی رکھنا. یا پاک پروردگار ہم سب بہنوں کے لیے اللہ جن کے گھر میں بھی جو بھی پریشانی ہے اللہ اس کے گھر کی اس پریشانیوں کو دور کر دے تاکہ وہ صحیح طور پر جو قرآن پڑھا ہے اور جو اس میں ہم نے اس میں جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اور اس طرح عمل کریں اللہ کہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے. اللہ ہمیں دنیا چاہیے مگر دین اس کے پہلے ہمیں دین اس کے بعد دنیا چاہیے. اللہ پاک پروردگار ہمارے لیے بہت آسانیاں کر دے. اللہ پاک پروردگار جس کے بچے بھی جو پڑھائی کرنا چاہ رہے اللہ ان کو اچھے نمبروں سے کامیاب کر دے. یا اللہ جن بچوں کے رشتے تلاش ہیں اللہ ان کو اچھے اور مناسب رشتے دلا دے. یا اللہ جن کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں یا اللہ ان کے گھر کی اگر کوئی ناچاکیاں ہیں یا اللہ تو اس کو دور کر دے اور جن کی شادیاں ہوئی اللہ ان کو خوش زندگی گزروائے. یا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد نصیب کر. یا پاک پروردگار جس کے دل کی جو خواہشات ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ ہیں اللہ ان کی وہ خواہشات پوری کرے. جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب کر دے اور جس شرور سے انہوں نے پناہ مانگی اللہ اس شرور سے ہمیں پناہ میں رکھا. یا پاک پروردگار بہت قریب ہے بہت رحیم ہے. یا اللہ ہمارے گمان سے بھی زیادہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. یا اللہ ایک بچے کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ رو کے ماں سے کہتا ہے یا اللہ ہمیں چاہیے ہم رو کے تجھ سے کہہ رہے ہیں جو تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمیں اپنے گناہوں پہ بہت شرمندہ ہے. ہم بہت شرمندہ ہیں. ہم ایک گناہ کو یاد کرتے ہمارا دل کانپ جاتا ہے. اللہ ہمارا حساب نہیں اللہ ہم نے کر لیے غلطی میں کر لیے. اللہ ہمارے حساب دینے کے قابل نہیں ہیں. ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں. ہمیں معاف کر دے.
اللہ ہم سب اس وقت پکی اور سچی تجھ سے توبہ مانگتے ہیں یا اللہ ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اور آگے ہمیں ہدایت دے کہ ہم کوئی غلطی نہ کریں، کوئی غلط کام نہ کریں۔ اللہ جو صراط مستقیم پہ چلنے والے، جو لوگوں کے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے وہ والے لوگ ہمیں بنا دے اللہ۔ اللہ ہم سے زیادہ کام لے لے اللہ، یا پاک پروردگار ہم سے زیادہ کام لے لے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا رب العالمین، رمضان کے مہینے میں جس نے جو بھی باتیں کہ اور صدقات قبول کرو، جس نیکی کو ہم اپنائیں یا اللہ اس پہ ہمیں استقامت دے، ہمیں ریاکاری سے بچا، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے